سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک، یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے شدید محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیتے ظالم لوگ، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھتے، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں یہ بات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ تمہارا محبوب ایک ہی محبوب ہونا چاہیے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الہ کا معنی جس طرح معبود کیا جاتا ہے، اسی طرح الہ کا معنی محبوب بھی کیا جاتا ہے۔ ہماری تمام تر محبتیں، ہمارے دل کی چاہتیں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر ان اپنے شریکوں کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان والے جو ہیں، فرمایا وہ تو سب سے شدید اور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ بے عقل لوگ ہیں، جس طرح گزشتہ آیت میں نشانیاں بیان فرما کے آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اللہ کی یہ قدرت کے شاہکار اور قدرت کی نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے عقل والے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، یہ کہلاتے ہیں عقل والے۔ اور جو اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کی نگاہ کے اندر یہ کہلاتے ہیں لا یعقل، بے وقوف۔ میرے عزیز دوستو، میرے ساتھیوں، شروع سے لے کر آج تک دنیا کے اندر توحید اور شرک یہ دونوں ہی چلے ہیں۔ یہی امتحان ہے انسان کا کہ وہ تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک اللہ کا بن کے رہتا ہے،
یا چیزوں میں لگ کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے سامنے مختلف قسم کی شکلوں میں مختلف قسم کے بت آئیں گے، کبھی وہ مجسموں کی شکل میں آئیں گے، کبھی وہ مذہبی رہنماؤں کی شکل میں آئیں گے، کبھی وہ کسی شخصیت کی پرستی کے اندر، شخصیت پرستی، کسی ایک انسان کو ایسا سمجھ لینا کہ بس یہی صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں۔ یہ بھی شرک کا ایک درجہ ہے۔ روپیہ پیسہ ہے، کوئی بڑی طاقت ہے، یہ ساری شکلیں جو ہے نا یہ شرک کی شکلیں۔ جو اللہ والا ہوگا، توحید والا ہوگا، ایک اللہ والا ہوگا، وہ کہے گا کہ میرے سارے مسئلے میرے اللہ کے سامنے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے کچھ لا یعقل، بے وقوف، ناسمجھ، نادان لوگ ایسے بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے۔ انداد ندن کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں کسی کام کے ساتھی، شریک اور پارٹنر کو۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے پوری کائنات میں کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، خالق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ صرف ہمارا ایمان ہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بارہا یہ ذکر کیا کہ مکے کے مشرکوں کو بھی جب پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا کہ خالق صرف اللہ ہے۔ یعنی وہ مشرک بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دوسری چیز جس کو وہ مانتے تھے وہ یہ کہ مالک بھی اللہ ہی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے درجے میں سارے مشرک بھی مانتے ہیں کہ پوری کائنات کو بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگلا تیسرا درجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو توحید والا کہتا ہے بنانے والا بھی اللہ، مالک بھی اللہ، تو نظام بھی کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ جب نظام بھی وہی چلا رہا ہے تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ جبکہ مشرک کہتا ہے جی نہیں، اتنی بڑی کائنات کا نظام اکیلا اللہ کیسے چلا سکتا ہے، لہذا اس نے 7 چھوٹے چھوٹے خدا اسسٹنٹ رکھ لیے۔ اب جیسے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے ویسے چھوٹے خداؤں کو راضی کرنا بھی ضروری ہے، لہذا ان کی بھی عبادت ہوگی، ان کی بھی عبادت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتایا کہ مشرک اللہ کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ بتوں کی عبادت بھی اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، قرآن کریم بتا رہا ہے مشرک بتوں کی پوجا بھی اس لیے کرتے تھے کہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو میرے محترم دوستو یہی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں بڑا ہی قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے عزیز دوستو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، عبادتوں، ریاضتوں، محبتوں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساجی اور شریک بنا کر پھر یحبونہم کحب اللہ، ان مجسموں، ان مورتیوں، ان شکلوں، ان صورتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔
اللہ جیسی محبت ان شکلوں صورتوں سے کرنے لگ جاتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو مشرک جس شکل میں پھنسا ہوا ہے وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ جان دینی چاہیے صرف کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام۔ اب ہندو جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں تو گائے کے نام پہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی کسی شکل و صورت کی پوجا کرے، عیسائی صلیب کی پوجا کرتے ہیں، صلیب کے نام پر وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ کسی شکل صورت میں پھنس جائے وہ اسی شکل و صورت پہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ آج پیسے کو لوگوں نے خدا بنا لیا، پیسوں کے لیے بندے مار دیتے ہیں، پیسوں کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، پیسے سے اتنی محبت، روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی سے لڑ رہے، بچے باپ سے لڑ رہے۔ یہ خدا بنانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ایمان والوں کی شدید ترین محبتوں کا مرکز وہ صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ باقی میرے عزیز دوستو جس سے محبت ہوگی اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ ہمیں اللہ کے پاک نبیوں سے محبت ہے، پیغمبروں سے محبت ہے، کس لیے؟ اللہ کے نبی۔ محبت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ صحابہ اکرام اہل بیت عظام سے محبت ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے پیاروں کے پیارے ہیں۔ اولیاء اللہ سے محبت ہے، بزرگان دین سے محبت ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو جس سے بھی محبت، اپنی اولاد سے محبت کس لیے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ خامن کو بیوی سے، بیوی کو خامن سے محبت کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے محبت کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے۔ باقی ساری محبتوں میں واسطہ کس کا آئے گا؟ اللہ رب العالمین۔ اصل محبت ایمان والے کی شدید ترین محبت کس سے ہوگی؟ اللہ پاک سے ہوگی۔ اور پھر جہاں ٹکراؤ آئے گا اللہ کی محبت میں اور باپ کی محبت میں تو مسلمان باپ کو چھوڑ دے گا، اللہ کو نہیں چھوڑے گا۔ جہاں ٹکراؤ آئے گا رشتہ داروں کے ساتھ محبت میں اور اللہ کے ساتھ محبت میں تو مسلمان اللہ کو نہیں چھوڑے گا، رشتہ داری کو چھوڑ دے گا۔ جہاں ٹکراؤ آئے گا معاشرہ، رسم و رواج، روپیہ پیسہ، اس کا ٹکراؤ اللہ سے آئے گا، مسلمان ان ساری چیزوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھے گا، اللہ رب العالمین کو سینے سے لگائے گا۔ یہ ہے کہ انسان کی شدید ترین محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین۔ اب نماز کا وقت آیا، اللہ پاک بلا رہے، اللہ کا منادی آواز دے رہے، آ جاؤ بھئی اللہ کی طرف، اللہ بلا رہے۔ اب ایک انسان دکان پہ بیٹھا اٹھ کے نماز کے لیے نہیں آ رہا تو وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ اسے محبت زیادہ دکان سے، اللہ سے محبت نہیں۔ اور ایک مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ساری چیزوں کو ختم کر کے، سارے عمل کام چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے مسجد کی طرف تو وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ اسے محبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اب صبح کی نیند کتنی پیاری نیند ہوتی۔ اب ایک بندہ صبح بستر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر آ گیا، گویا اس نے عملاً اس بات کا اظہار کر دیا کہ مجھے نیند سے محبت نہیں، مجھے کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت۔ اب اگر کوئی خدا نخواستہ سویا رہ گیا تو اس نے عمل سے ظاہر کر دیا کہ مجھے اللہ پیارا نہیں، مجھے تو نیند پیاری ہے۔ یہی فرق سامنے آئے گا یہاں سے، صرف زبانی دعوے نہیں، عمل سے پتہ چلے گا۔ ایمان والے کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اللہ کے ساتھ شدید محبت کا اظہار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کافر لوگ
اللہ کی طاقت کو سمجھتے نہیں، حالانکہ جس وقت دنیا میں ان پر مصیبت آتی ہے، کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، باوجود قدرت کے اس کو روک نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ مصیبت کو ٹالنا چاہتے ہیں، مصیبت ٹلتی نہیں ہے۔ کتنے مصائب، کتنی پریشانیاں، کتنے دکھ ایسے ہیں جس میں انسان پھنس جاتا ہے، بچنا چاہتا ہے، بچ نہیں سکتا، تو پتہ چلتا ہے کہ اصل قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ پاک فرماتے جب اس ایسے حالات میں پھنستے ہیں تو اسی وقت ہی یہ سوچ لیا کریں کہ ساری قوت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ فَمَا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر یہ ظالم لوگ اس وقت میں ہی سمجھ جاتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دنیا میں کسی مصیبت کو، عذاب کو دیکھتے ہیں تو اسی وقت سمجھ جاتے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوتوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ بات سمجھ جاتے کہ ان اللہ شدید العذاب، جہاں اللہ پاک محبت بڑی کرتے ہیں وہاں اللہ نافرمانوں کے لیے سخت ترین عذاب بھی دیتے ہیں، سخت عذاب والے بھی، اور اللہ سے ڈر بھی جاتے۔ میرے عزیز دوستو، اصل یہ ہے کہ انسان اللہ پاک سے محبت کرے۔ ڈراوے تو صرف اس لیے ہیں کہ کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، وہ ڈرائے بغیر نہیں چلتے۔ ایک کلاس کے اندر استاد پڑھاتے، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ شوق سے پڑھتے رہتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے وہ پھر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی بندوں کو، کچھ بندے تو شوق، محبت، اللہ کے نام پہ ہی اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے تھپڑ لگتے ہیں تو پھر سیدھے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے تھپیڑے دنیا کے اندر لگتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آتی ہیں، کاش کہ یہ لوگ اسی وقت سمجھ جاتے کہ وہ قدرتوں والا اللہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ سے ڈر جاتے اور اللہ کی طرف آ جاتے، اللہ سے پناہ لے لیتے، اللہ کی آغوش محبت میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتے، تو اللہ کی رحمتیں ان پر نچھاور ہوتی۔ میرے محترم دوستو، میں آپ یہ عہد اور نیت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنائیں گے، سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ ہماری شدید ترین محبت صرف کس سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت